شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ نے ایسا کیا کہا جس پر اللہ نے عتاب فرمایا؟ آج ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک ساتھ سفر میں رونما ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی قوم سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے توشہ دان میں ایک مچھلی رکھ کے ساتھ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہ وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم یوشع بن نون بھی تھا۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے ایک چٹان تک پہنچے اور آرام کی غرض سے اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ اچانک وہ مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں گر گئی، تو سمندر میں ایک رستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی۔ یوشع بن نون یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں یہ بات بتانا بھول گیا۔ چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور رات بھر بھی چلتے رہے۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو مچھلی وہیں بھول گیا۔ آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے، یہاں تک کہ اسی چٹان تک جا پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین پر سلام کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ وہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ
کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، یہ تو بڑی بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہوئی اس پر پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چل رہے تھے، اچانک حضرت خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور فرمایا، کیا آپ نے ایک شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ تو انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے۔ ایک گاؤں میں پہنچ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھکی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ دیوار ٹھیک کرنے کی اجرت لے لیتے تو اس سے ہم کھانا خرید سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بس یہ جدائی ہے تیرے اور میرے درمیان۔ اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی ان غریب لوگوں کی تھی جو کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک نیت اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ خزانہ نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرما دیتا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔